السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھو گے، مومنو، جب تم قرآن پڑھنا چاہو گے، فاستعذ باللہ، پس اللہ تعالی سے پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے کہ جس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے۔ کیسے پناہ مانگو؟ یہ کہتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کیونکہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے ایمان لایا ہے اور دوسرا انہوں نے اپنے رب پہ توکل کیا ہے۔ تو ایمان لانے والوں پر اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا تسلط نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا، اور پھر انہوں نے توکل جو کیا وہ اللہ پر ہی کیا۔ تو اس لیے ان لوگوں پر اس کا تسلط نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب پر ہی اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور پہ اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اس لیے اس کا تسلط ان پر نہیں ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا تسلط ان لوگوں پر ہے
جنہوں نے شیطان سے مدد مانگی، جو شیطان سے کے دوست ہیں، جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، اور جو شیطان کی اطاعت کر کے، شیطان کی فرما برداری کر کے شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، اور اس سے وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان الرجیم سے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ پہ اعتماد ہے، شیطان کو ان پہ تسلط نہیں، بلکہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پہ ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی اطاعت کر کے شرک انجام دیتے ہیں، اور وہ شرک کر کے مشرک بنتے ہیں۔ فرما برداری میں وہ شیطان کو شریک کرتے ہیں، وہ شیطان کی بھی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی بھی فرما برداری کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اور شیطان کی اطاعت کر کے وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر قرآن کریم کے آداب میں سے بہت بڑا ادب بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے آداب میں سے قرآن کے آداب میں سے بہت بڑا ادب ان آیات میں بیان ہوا ہے، اور وہ ادب ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو آپ استعاذہ کریں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں۔ قرآن کے آداب میں سے یہ بہت بڑا ادب ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام ان چیزوں سے پاک کریں جو اللہ کو پسند نہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، میں ان لوگوں کو اپنی آیات کی طرف پھٹکنے بھی نہیں دوں گا کہ جو تکبر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ تو گو کہ
اللہ رب العالمین نے قرآن کے آداب میں سے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے دل کو تمام شرک کی، کفر کی، بدعات کی، خرافات کی، حسد کی، کینہ کی اور اس طرح سے دوسری جو معصیتیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، ان ساری معصیتوں سے ہم دل کو صاف کریں. ہم یکسر دل کو صاف اور شفاف بنا دیں، کیونکہ جس دل کے اندر کفر ہو اس دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا. جس دل کے اندر شرک ہو اس میں توحید داخل نہیں ہو سکتی. جس دل کے اندر حسد ہو، بغض ہو، شرارتیں ہوں، بری سوچ ہوں، برے خیالات ہوں، اس دل کے اندر قرآن داخل نہیں ہو سکتا. بھلے آدمی جتن کرے، بھلے آدمی بہت محنت کرے، لیکن وہ گھسیں گے نہیں، کیونکہ یہ قلب سلیم چاہتا ہے. قرآن ایسا دل چاہتا ہے کہ جو دل صاف اور شفاف ہو اور جس میں اگے تو صرف بس قرآنی آیات اور کچھ نہیں. اسی طرح قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جب قرآن کا آغاز کریں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آداب میں سے ہے. علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. تو اعوذ باللہ یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے. شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جب شیطان تمہیں کوئی کچوکا مارے تو تم اللہ تعالی سے استعاذہ کرو، اللہ تعالی سے پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اسی طرح سے سورۃ غافر میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. سورۃ غافر آیت نمبر 56. فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایک تکبر ہے. ان فی صدورہم الا کبر، اور اس کے بعد فرمایا ما ہم ببالغی، کہ وہ قرآن کریم ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ. آپ اللہ تعالی سے استعاذہ کریں. تو ان آیات میں اللہ تعالی نے استعاذہ کرنے کا حکم دیا شیطان سے، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے شیطان سے استعاذہ کا حکم دیا. کیونکہ
اللہ تعالی سے دور کرنے والا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. اللہ کے دین سے سب سے زیادہ دور کرنے والا جو ہے وہ ہے شیطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن بناؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب النار، وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بنے. فرمایا اللہ نے یعدہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، انہیں آرزوؤں میں پھنساتا ہے. اس کے جو دعوے ہیں یہ دھوکہ ہے، اس کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس کے سارے دعوے جو ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. انسان جو ہیں، انسان شیطان کو کیا کرتے ہیں؟ دوست بناتے ہیں. حالانکہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے جنوں کو، شیطانوں کو موجود نہیں رکھا تھا آسمان اور زمین بناتے وقت. ولا خلق انفسہم، نہ اس وقت جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا شیطانوں کو پاس رکھا تھا، بلکہ شیطانوں کی جو ہے انسانوں کی پیدائش میں اور اسی طرح سے آسمان و زمین کی پیدائش میں کسی کا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میں نے اپنے فضل سے اور صرف میں نے جو ہے ان کو جو ہے کیا ہے بنایا ہے، کسی اور کے ساتھ کے بغیر. تو انسان کیوں ڈرتا ہے اس جن سے؟ انسان کیوں اس جن سے، اس شیطان سے گھبراتا ہے؟ فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو تم اپنا دشمن مان لو. تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس کا کام ہے بہکانا. اس نے اللہ تعالی سے حلفاً کہا ہے، قسم کھائی اللہ تعالی سے، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ کی عزت کی قسم کھانا یہ توحید ربوبیت میں آتا ہے. یعنی اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک کہ وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا خاندان تم کو دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن اس کی نگاہوں میں ہم موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کو کیا ہے گمراہ کرے. اور اس میں امتحان ہے اہل ایمان کا، اس میں امتحان ہے ان لوگوں کا جو ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ ایمان ہے، جن کو اللہ رب العالمین کی عظمت پہ ایمان ہے، جن کو اللہ رب العالمین کے برحق ہونے پر ایمان ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انجام پذیر نہیں ہو سکتی.
تو اس شیطان سے بچنے کے لیے، اس شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، آدمی اللہ تعالی کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو شیطان جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان دل پر دل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، جو ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انخنس، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ دل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اپنی گردن نیچے کیے ہوئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغے جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو ٹھنڈی میں وہ سر جھکا کے رہتے ہیں، اسی طرح سر جھکائے یہ انسان کے دل پہ بیٹھا رہتا ہے، اور انسان کو کیا ہے، تمنائیں ڈالتا رہتا ہے، انسان کو سہلاتا رہتا ہے۔ جب کوئی بھلائی کی بات آئے اس کو روکتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ انخنس، حدیث کے اندر ہے انخنس، یہ پیچھے ہو جاتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی اذان کے بارے میں، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر آتا ہے اور پھر بنو آدم کے صفوں میں رہتا ہے، اور پھر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے جس کو کہیں گے آپ اشتہاری دشمن ہے، یہ اشتہاری دشمن ہے انسان کا۔ انسان کو اس سے بہت زیادہ آگاہ رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے آغاز کے لیے فرمایا ہدایت کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو تم اعوذ باللہ کہو، تو تم اللہ تعالی سے استعاذہ کرو۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان انسان کے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کے قریب نہ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ میرا جو ہے دشمن ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رکھوالی کر رہے تھے، صدقات کے کھجور آئے تھے، ان کی رکھوالی کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا کہ آپ رکھوالی کریں۔ جب رات ہوئی تو شخص آیا اور وہ کھجوریں بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ آگے بڑھے، انہوں نے پکڑا اس کو اور اس سے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ تو چوری کرتا ہے۔ اس نے واسطہ دیا، اس نے کہا میرے جو ہے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بلکتے بچے ہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں، تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا اور تیسرے دن پھر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا ما فعل صاحبک، تمہارے اس چور نے کیا کیا، کہاں گیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن اس سے کہا کہ میں تجھے قطعاً نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سورت سکھاؤں گا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ پھر اس نے آیت الکرسی سنائی ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ اگر اس کو پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے۔ وہ شیطان تھا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کی صورت میں ابو ہریرہ کے پاس آیا 3 دن، اور تیسرے دن اس نے کہا کہ اگر تم یہ آیت پڑھو گے تو تمہارے قریب شیطان نہیں ہوگا۔
تو گویا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بدک جاتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان قریب نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ تو گو کہ قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنا، یہ شیطان کو پچتا نہیں ہے، شیطان اس سے خائف رہتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں قرآن کے دیگر آداب ہیں ان میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے کیا کریں، ہم سب سے پہلے اللہ تعالی سے پناہ مانگے شیطان الرجیم سے، شیطان الرجیم سے ہم پناہ مانگے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو استعاذہ کریں، پناہ مانگے آپ اللہ تعالیٰ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے۔ تو گویا کہ قرآن کے آغاز میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے آغاز میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے۔ قرآن کریم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن یہ مصدر ہے اور یہ قرآن اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ اسم مفعول، پھر یا یہ اسم فاعل۔ قرآن یا اسم مفعول ہے یا قرآن فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ اسم مفعول یعنی پڑھی جانے والی کتاب، جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسم فاعل یعنی وہ کتاب جو تمام احکام اور اخبار کی جامع ہے، جس میں احکام بھی ہیں اور جس میں اخبار بھی ہیں، جس میں خبریں ہیں، اس میں خبریں بھی ہیں اور اس میں احکام بھی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر علماء کہتے ہیں 500 احکام ہیں، قرآن کریم کے اندر 500 احکام ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بہت سی خبریں ہیں، سابقہ انبیاء کے بارے میں، سابقہ نبیوں کے بارے میں وغیرہ۔ تو اس لیے قرآن یا تو اسم فاعل ہے، یعنی یہ جامع ہے احکام اور سابقہ خبروں کا، اور یا پھر قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی پڑھا جانے والا، وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے۔ اور شریعت کے اندر قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اللہ تعالی کے کلام کو۔ جب شرعی طور ہم کہیں تو ہم کہیں گے کہ کلام اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اللہ کا وہ کلام، اللہ تعالی کا وہ کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے ان پہ نازل ہوا، اور جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، سورۃ دہر آیت نمبر 23۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔
اسی طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، ہم نے اسے نازل کیا قرآن، عربی قرآن، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کی تغییر اور زیادتی سے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، نہ اس میں کوئی زیادہ کر سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی کا ذمہ لیا، خود اس کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں، لیکن دشمنوں نے بھی دشمنوں میں سے بھی کسی نے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے اس میں بڑھانے کی کوشش نہیں کی یا اس کو گھٹانے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے اس کو رسوا و ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کو بہت سی صفات سے متصف فرمایا جو قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت اور قرآن کی تاثیر اور قرآن کے عموم پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ یہ قرآن جو ہے یہ سابقہ تمام کتابوں پر حاکم ہے، سابقہ تمام کتابوں پر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، تحقیق کہ ہم نے آپ کو عطا کیے، سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار دہرائے جانے والوں میں سے، اور قرآن عظیم، سورۃ ہجر آیت نمبر 87۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو مجید کہا، باعزت کہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فرمائی اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ دبر یدبر، تدبیر کے معنی غور کرنا، تدبر کرنا، تاکہ اس کی آیات پہ کیا ہے لوگ غور کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 29 سورۃ صاد۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ انعام آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ، کہ یہ کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، یہ مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ کتاب جو ہے مبارک ہے۔ مبارک کیسے ہے؟ آپ دیکھیں گے آج کہ کتنے لوگ حافظ قرآن ہیں، دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ ہوں۔ یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کو لفظ لفظ حفاظ کو جو ہے یاد کروایا۔ یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالی نے دیا۔
قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہو جس کو حفظ کرنا چاہے آدمی تو حفظ نہیں کر سکتا. 1-2 صفحے یاد کرے گا، 10 صفحے یاد کرے گا، لیکن پوری کتاب جو ہے وہ یاد نہیں ہو سکتی. اس کے برعکس قرآن جو ہے یہ مبارک ہے، بابرکت ہے. حفاظ جتھوں کے جتھے، ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں حفاظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں. یہ بابرکت ہے. کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، کوئی قرآن کو حفظ کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تجویز سیکھ رہا ہے، کوئی اس قسم کی، اور پھر جو ہے کیا ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی کتاب مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اس کتاب کی، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سورۃ انعام آیت نمبر 155. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ باعزت قرآن ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 77. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا آیت نمبر 9 ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو راستہ سیدھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو آپ دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ فکر کریں، تاکہ یہ سوچیں. سورہ حشر آیت نمبر 21. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایوکم زادتہ حاضی ایمانا، تم میں سے کس کو اس سورت کے ذریعے سے ایمان بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بشارت حاصل کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی مزید بڑھ جاتی ہے. یعنی قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو قرآن کی صورت کے نازل ہونے پر کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، جبکہ اہل فسق، جبکہ بیمار دل لوگ جو ہیں ان کو کیا ہے، ان کا مزید ایمان کمزور ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ حالت کفر میں ہی مرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 124 اور آیت نمبر 125. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ یہ قرآن میرے طرف وحی کیا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم کو ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، اور ان کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے. سورہ انعام آیت نمبر 19. سورہ انعام آیت نمبر 19. وَمَنْ بَلَغَ کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہمارے لیے دلوں کا سکون ہے، ہمارے لیے یہ دلوں کا سکون ہے، کیونکہ وَمَنْ بَلَغَ کے معنی جس تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا وَمَنْ بَلَغَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے. ایک تو وہ لوگ جو مخاطبین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو موجود تھے، اور پھر وہ لوگ جن تک یہ قرآن پہنچے، اور یہ جن تک پہنچے یہ قیامت تک. اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن قیامت تک رہے گا، قیامت تک قرآن رہے گا. یہ قرآن کی صداقت، حقانیت اور عظمت کی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جو قرآن کی صفات کو اجاگر کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کریں گے. انشاءاللہ
بقیہ جو باتیں ہوں گی وہ کل کے درس میں ہوں گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.